الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، وقال تعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حضرت مولانا سید محمد عبدالقدیر حسینی نورانی پاشا صاحب رحمہ اللہ کا قائم کردہ یہ ادارہ اور ایک سوسائٹی ہے، اس کے زیر اہتمام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب در حقیقت عظمت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ پر مشتمل ایک جامع کتاب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری، باطنی، روحانی، علمی تمام کمالات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی جمال صورت بھی عطا فرمایا اور کمال سیرت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، یعنی جمال میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے مثال بنایا، کمال میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے مثال بنایا، نوال اور سخاوت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے مثال بنایا، فضل اور کمال میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے مثال بنایا۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی اور آپ کے تعلیمات انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، انسانیت کے تمام طبقات کے لیے رحمت ہے، اور محبت کا اس میں پیغام ہے، انسانیت کا اس میں پیغام ہے، امن کا، سلامتی کا، شانتی کا اس میں پیغام دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے تمام پہلو روشن مینار کی طرح ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی اور حیات طیبہ کے ذریعے آپ نے انسانوں کو انسانیت کا آپ نے پیغام دیا، محبت کا، ہمدردی کا، اخلاص کا، نرمی کا، ایک دوسرے کے احترام کا، ایک دوسرے کی تعظیم کا آپ نے پیغام دیا، اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے آپ نے سختی سے منع فرمایا، یعنی آپ نے انسانی حقوق کی اہمیت کو آپ نے اجاگر فرمایا، رب کی معرفت آپ نے عطا فرمائی، اور انسانیت کا مقام کیا ہے، مقام انسانیت سے آپ نے انسانوں کو آپ نے واقف کروایا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات اور آپ کی سیرت معاشرے میں، دنیا میں امن کا ذریعہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات کو جو اختیار کرے گا وہ امن والا ہوگا، وہ اپنے لیے بھی امن کا باعث ہوگا، دوسروں کے لیے بھی سلامتی کا ذریعہ ہوگا، دوسروں کے لیے بھی سکون اور نفع اور فائدے کا سبب بنے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام
یہ سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو اب تک بیان کیے گئے. اب آج کا یہ جو درس ہے اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور کے جمال کو بیان کیا جا رہا ہے. علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قد آتیناک اکرمک اللہ من ذکر الاخلاق الحمیدہ والفضائل المجیدہ وخصال الکمال العدیدہ واریناک صحتها له صلی اللہ علیہ وسلم وجلبنا من الآثار ما فيه مقنع والامر اوسع فمجال هذا الباب في حقه صلی اللہ علیہ وسلم ممتد ينقطع دون نفاده الادلہ وبحر علم خصائصه زاخر لا تقدره الدلاء ولكننا أتينا فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات واقتصرنا في ذلك بكل من كل وغيظ من فيض ورأينا أن نختم هذه الفصول بذكر حديث الحسن عن ابن أبي هالة لجمعه من شمائله وأوصافه كثيرا وإدماجه جملة كافية من سيره وفضائله ونصله بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله. علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اخلاق حمیدہ کا ذکر کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حمیدہ، اخلاق عظیمہ اور فضائل عظیمہ کا ہم نے ذکر کیا. حضور کے بے شمار جو فضائل ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور کمالات کا ہم نے ذکر کیا. وہ خصال الکمال العدیدہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا ہم نے ذکر کیا اور اس میں احادیث کو ہم نے پیش کیا. اب اس مضمون کو ایک حدیث پر آپ مکمل فرما رہے ہیں. اس کے بعد پھر ایک نیا مضمون شروع ہوگا. تو اس سے پہلے آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بے شمار پہلوؤں میں سے ایک عظیم پہلو کا آپ نے ذکر فرمایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عظیمہ، اور اس سے پہلے آپ نے شمائل کو بیان فرمایا. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کا جو مضمون ہے اس کو آپ ایک تفصیلی حدیث پر مکمل فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد نیا مضمون شروع ہوگا اور یہ حدیث پاک مروی ہے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب اس کی سند لا رہے ہیں اور اس میں ایک راوی ہند بن ابی حالہ بھی ہے. اس کی ہم سند پڑھیں گے، سند کے بعد پھر متن، اس کے بعد اس کی تشریح. حدثنا القاضی ابو علی الحسین بن محمد الحافظ رحمہ اللہ بقراءت علیہ سنة 58 قال حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي فيما قرأت عليه أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي والقاضي أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الوخشي قالوا حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي وأخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الحافظ قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوجي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سألت خالي
ہند بن ابی حالہ قال القاضی ابو علی رحمہ اللہ وقرأت على الشیخ ابی طاہر احمد بن الحسن بن احمد بن خذاداد الکرجی الباقلانی قال واجاز لنا الشیخ الاجل ابو الفضل احمد بن الحسن بن خیرون قال حدثنا ابو علی الحسن بن احمد بن ابراہیم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مہران الفارسی قراءة علیہ فاقر به قال اخبرنا ابو محمد الحسن بن محمد بن یحیی بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسین بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب المعروف بابن اخی طاہر العلوی قال حدثنا اسماعیل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب قال حدثني علی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین عن اخی موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن ابیہ محمد بن علی عن علی بن الحسین قال الحسن بن علی واللفظ لهذا السند سألت خالی ہند بن ابی حالہ عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان وصافا وانا ارجو ان يصف لي منها شيئا اتعلق به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. ابھی ایک تفصیلی ایک سند ہے علامہ قاضی ایاز مالک رحمۃ اللہ علیہ سند کے ساتھ اس حدیث کو پیش فرما رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہند بن ابی حالہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. قال انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یعنی عظیم تھے. اب یعنی آپ کا جو وجود ہے، آپ کا جسمانی جو وجود ہے، روحانی وجود، علمی وجود، یعنی آپ ہر اعتبار سے عظیم ہیں. لیکن اب یہاں پر جمال کا بیان ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری جو حیت ہے، ظاہری جو جمال ہے، جسم مبارک کے جو تجلیات ہیں اور کیفیات ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام عظیم تھے، مفخم تھے. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ظاہری اعتبار سے دیکھنے میں بھی آپ سب سے اعلیٰ نظر آتے تھے ہر اعتبار سے. یتلألأ وجہہ، آپ کا چہرہ انور چمکتا تھا. تلألؤ القمر، تلألؤ القمر یعنی چاند کی طرح چمکتا تھا. لیلۃ البدر، 14ویں کے چاند، یعنی چاند کی 14 تاریخ کو چاند جس طرح چمکتا ہے، 14ویں کا چاند اس سے زیادہ چمکدار تھا آپ کا چہرہ. یہ جمال مصطفیٰ ہیں. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر اطول من المربوع. بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہائٹ، آپ کی قامت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یعنی پستقد لوگوں سے تھوڑے سے لمبے تھے. وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ، جو مشذب ہوتے ہیں، مشذب کے معنی جو بہت ہی یعنی حد سے زیادہ جو لمبے ہوتے ہیں جو لوگ، یعنی حد سے زیادہ ہائٹ والوں سے آپ کی ہائٹ یعنی اتنی زیادہ ہائٹ نہیں تھی. یعنی بہت زیادہ بھی نہیں تھی ہائٹ، بالکل کم بھی نہیں، درمیانی تھی وہ. یعنی بالکل پستقد بھی نہیں، بہت زیادہ، اتنے زیادہ لمبے کہ دیکھنے میں لوگوں کو یعنی الگ معلوم ہو، ویسا نہیں تھا معاملہ. یعنی آپ کی جو قامت ہے، آپ کی جو ہائٹ ہے، وہ معتدل تھی. اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ عظیم الہامہ، بڑے سر والے تھے. اب یہ بھی ایک یعنی کمال اور جمال کی ایک
یعنی ایک صفت سمجھی جاتی ہے جس عرب میں جس شخص کا سر بڑا ہو اس کو یعنی ایک عزت اور احترام اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. رجل الشعری یعنی کشادہ بال والے تھے. اب رجل الشعر یعنی رجل الشعر کا مطلب یہ ہے کہ بال میں بھی اللہ تعالیٰ جمال رکھا تھا آپ کے گیسو وغیرہ میں. یعنی آپ کے بال آپ کے گیسو معتدل تھے. اب یعنی بہت ہی یعنی سخت بھی نہیں تھے نرم بھی نہیں تھے, بالکل مڑے ہوئے یعنی گھنگرو جیسے بال ہوتے ہیں بعض لوگوں کے. یعنی کنگھی اگر کرنا چاہیں تو یعنی مانگ وغیرہ نہیں جمتی, ویسے بھی نہیں تھے. اب معتدل تھے یہ. ان فرقت عقیقتہ فرق یعنی نبی پاک یعنی آپ کی جو گیسو ہیں خود بخود اس کی مانگ جم جاتی تھی ورنہ یعنی تکلف یا مشقت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک قول یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اگر مانگ جم رہی ہے تو آپ مانگ جماتے تھے, وَإِلَّا ورنہ نہیں, وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ. ایک روایت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال ہیں یسوع مبارک وہ یعنی خود بخود بال جمے ہوئے رہتے تھے. یعنی جس طرح یہ خوبصورتی کی جو علامت ہے جیسے ہونا چاہیے ویسے تھے. وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شحمت اذنی. ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی زلفیں وغیرہ چھوڑتے اور کبھی آپ کے بال یعنی گیسو کان کی لو سے آگے نہیں بڑھتے تھے, کبھی کم بھی رکھتے تھے. اذا ہوا وفرہ اظہر اللون یعنی آپ کا رنگ کلر جو ہے بالکل عمدہ اور خوبصورت ترین تھا, یعنی پھولوں کی طرح مہکنے والا اور چمکنے والا تھا. واسع الجبین کشادہ پیشانی والے تھے. یعنی پیشانی کا بڑا ہونا یہ بھی ایک خوبصورتی کی علامت ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین مبارک کشادہ تھی. ازج الحواجب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہو جو ہے حواجب یعنی یہ جو بہو ہوتے ہیں بالکل باریک تھے, مناسب, سوابق مکمل تھے, یعنی بالوں سے بھرپور تھے. من غیر قرن بینہما یعنی ان کو جوڑے بغیر ایسا معلوم ہوتا کہ دونوں ملے ہوئے, لیکن ملے ہوئے نہیں رہتے تھے, بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہوتا تھا. بینہما عرق یعنی دو جو بہو ہیں دونوں کے درمیان ایک رگ تھی. ایک یدرہ الغضب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جلال میں آتے کسی وجہ سے آپ کسی سے اگر آپ کوئی خلاف شریعت کام اگر دیکھتے, کوئی شخص اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا, جب آپ اس منظر کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو آپ کے دو بہوؤں کے درمیان جو رگ ہے وہ رگ ابھر جاتی, یعنی اب غصے کی علامت تھی. وہ اقن العرنین اونچی اور خوبصورت ناک والے تھے. لہو نورن اور اس میں نور تھا. یعلوہ جو بلند ہوتا تھا یعنی ناک پر بھی نور نظر آتا تھا. ویحسبہ من لم یتأملہ اشم کث اللحیہ یعنی جو آپ کو غور سے نہیں دیکھتا, دور سے جو دیکھتا وہ سمجھتا کہ بہت بڑی اور یعنی ابھری ہوئی ناک ہے سمجھتا, لیکن ابھری ہوئی ناک نہیں بلکہ مناسب ناک تھی. اب لیکن اس پر نور کا جلوہ ہوتا تھا, نور کی کرنیں ہوتی تھی. کث اللحیہ آپ یعنی گھنی داڑھی والے تھے. آپ کی لحیہ مبارکہ ریش مبارک دراز کشادہ تھی. ادعج سہل الخدین سہل الخدین آپ کے رخسار مبارک نرم و ملائم تھے, لطیف تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے جمال اور کمال اکمل طور پر عطا فرمایا.
اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ سہل الخدین، آپ کے رخسار مبارک نرم تھے، ضلیع الفم، آپ کا دہن مبارک، دہن کے معنی آتے ہیں یعنی منہ، دہن مبارک بڑا تھا، اور یعنی بڑا منہ ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی عرب میں خوبصورتی کی علامت یہ چیز سمجھی جاتی ہے، ضلیع الفم۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ معتدل الخلق، خلقت آپ کی معتدل تھی، یعنی جو چیز جیسی ہونی چاہیے خوبصورتی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ویسا آپ کو بنائے، بادناً متماسکاً، یہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مضبوط جسم والے تھے، یعنی جسمانی اعتبار سے کوئی ایسی کمزوری نہیں تھی، یعنی آپ کے قوا بہت ہی مضبوط تھے، یہ بتا رہے ہیں، لیکن متماسکاً یعنی بعض لوگ زیادہ پرگوشت ہونے کی وجہ سے گوشت ان کا لٹکتا ہے، ویسا نہیں تھا، گوشت بھی یعنی مناسب اللہ تعالیٰ مقدار میں آپ کو عطا فرمایا، جو خوبصورتی کے لیے ہونا چاہیے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا، اور جسمانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی مستحکم اللہ تعالیٰ بنایا۔ سواء البطن والصدر، خوبصورتی کی علامت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شکم مبارک، سینے انور دونوں برابر تھے، یعنی بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا پیٹ زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی بڑھ جاتا ہے، پیٹ باہر نکل جاتا ہے، تو یہ بھی خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے محفوظ رکھا۔ بعض لوگ وہ ہیں جن کا سینہ زیادہ کشادہ ہوتا ہے، پیٹ اندر ہوتا ہے، تو یہ بھی خوبصورتی کے خلاف ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جن کا سینہ دھسا ہوا ہوتا ہے، پیٹ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بھی خوبصورتی کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جمال عطا فرمایا کہ آپ کا سینے انور اور پیٹ دونوں برابر تھے۔ بعید ما بین المنکبین زخم الکرادیس، یعنی دونوں مونڈوں کے درمیان جو حصہ ہے وہ دور دور تھا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی پشت مبارک کی کشادگی کو بتا رہے ہیں، یعنی حضور کی پشت پیٹھ کشادہ تھی، زخم الکرادیس یعنی تمام ہڈیوں کے جو جوڑ ہیں بڑے بڑے ہڈیوں کے وہ مضبوط اور مستحکم تھے۔ انور المتجردی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انور یعنی روشن تھے، متجرد یعنی جب آپ کے جسم انور سے کپڑا اگر ہٹ جاتا، یعنی آپ کے ہاتھ سے اگر کپڑا ہٹ گیا، چادر مبارک ہٹ جائے تو روشنی کی کرنیں پھوٹ پڑتی تھی، یعنی جسم انور اتنا روشن تھا، یعنی نور مجسم تھے اب، انور المتجرد۔ اب یہاں پہ اور ایک بات بھی بتا رہے ہیں کہ اوپر جو عبارت ہے سہل الخدین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک نرم اور ملائم تھے، ضلیع الفم آپ بڑے یعنی دہن والے تھے، اشنب یعنی کشادہ دانتوں والے تھے، اب یعنی پر رونق، دقیق المسروبہ۔ اور ایک بات بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ یعنی ایک جمال کی بات ہے یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لڑی تھی اور باریک سی، یہ بھی ایک خوبصورتی کی علامت ہے۔ موصولہ ما بین اللبۃ والسرہ بشعر یجری کالخط، عاریۃ الثدیین، بتا رہے ہیں کہ حلق کے نیچے حلق جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں ایک چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک سینے کی ہڈی ہوتی، وہاں سے لے کر ناف تک یعنی بالوں کی ایک باریک ایک یعنی ایک لکیر تھی ایک، یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ عاریۃ الثدیین یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے انور پر کوئی بال نہیں تھے، یعنی یہ ایک خوبصورتی کی علامت۔ ما سوا ذالک، سوائے اس کے ایک جو لائن جا رہی تھی سوائے اس کے اور کوئی بال نہیں تھے۔ اشعر الذراعین، دونوں ہاتھوں پر بہت زیادہ بال تھے، والمنکبین مونڈوں پر بھی،
وأعالي الصدر طويل الزندين، یعنی نبی پاک علیہ السلام، یعنی زند کہتے ہیں پونچے کو، یعنی پونچے آپ کے طویل تھے، اور رحب الراحتی، کشادہ ہتھیلی والے، کشادہ ہاتھ والے تھے۔ کشادہ ہاتھ خلقت کے اعتبار سے بھی ہے، خلق کے اعتبار سے یہ معنی ہے کہ یعنی بہت زیادہ سخی تھے، کشادہ ہاتھ والے تھے۔ شتن الکفین، دونوں ہاتھ مضبوط تھے، والقدمین، اور دونوں قدم بھی، سائل الاطراف، آپ کے یعنی آپ طویل لمبی انگلیوں والے تھے، یعنی آپ کی انگلیاں انگشت مبارک طویل تھے، یہ بھی جمال اور کمال کی علامت ہے۔ سائر الاطراف، ثبت العصبی، یعنی آپ کے اعصاب پٹھے مناسب اور مضبوط مستحکم تھے۔ خمصان الاخمصین، مسیح القدمین، ینبوع عنہم الماء، اذا زال تقلعا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے چلنے کی کیفیت بتا رہے ہیں، رفتار مصطفیٰ کی شان کو بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب چلتے ہیں تو تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، وَيَخْطُو، اور آپ چلتے سامنے کی طرف جھک کر، یعنی ایک مومن کو کس طرح چلنا چاہیے اس کا درس دیا جا رہا ہے۔ وَيَمْشِي هَوْنًا، اور نرم انداز سے آپ چلتے، یعنی ایسا سختی کے ساتھ نہیں چلتے کہ جو یعنی اللہ کو پسند نہیں، ایسی روش آپ کی نہیں تھی۔ آپ کی روش یہ تھی کہ آپ عاجزی اور انکساری، متواضعانہ روش پر آپ چلتے تھے۔ ذریع المشیہ، یعنی تیزی سے چلنے والے تھے، یعنی آپ معتدل انداز میں بھی چلتے ہیں تو دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ تیزی سے چل رہے ہیں۔ اذا مشى کانما ینحط من صبب، جب آپ چلتے تو گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ آپ یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، یعنی فراز سے نشیب کی طرف آ رہے ہیں، چڑھاؤ سے اتار کی طرف آ رہے ہیں۔ وَإِذَا الْتَفَتَ، اور جب آپ متوجہ ہوتے کسی کی طرف پلٹتے تو مکمل طور پر آپ پلٹتے، یعنی کسی کی طرف توجہ اگر دینے کی بات ہوتی تو آپ اس طور پر توجہ دیتے کہ آپ اس کو مطمئن فرماتے۔ تو یہ آداب بتا رہے ہیں، گفتگو کے آداب، لوگوں کے ساتھ معاملہ داری کے آداب۔ خافضاً الطرفی، نگاہ مصطفیٰ کی عظمت کو بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب چلتے تو آپ کی نگاہیں زمین پر ہوتی تھی، نگاہ اٹھا کر نہیں چلتے تھے، اب نگاہ جھکا کر چلتے۔ تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ چلنے کا انداز اس طرح ہونا چاہیے۔ تو اس میں دو فائدے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی ٹھوکر سے بچے گا، دوسری چیز یہ ہے کہ غلط چیزوں پر نگاہ پڑنے سے اس کی نگاہ محفوظ رہے گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کا ایک ایک پہلو یقیناً بے مثال ہے، اور پوری انسانیت کے لیے رحمت اور نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نظرہ الی الارض، نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ مبارکہ زمین کی طرف ہوتی ہے، اطول، زیادہ طویل، من نظرہ الی السماء، آسمان کے مقابلے میں، جل نظرہ الملاحظہ، نبی پاک علیہ السلام کا اکثر دیکھنا مشاہدہ مصطفیٰ ملاحظہ کی صورت میں ہوتا تھا، یعنی آپ یعنی اپنے چشمان مبارک کے ایک یعنی اس انداز میں آپ دیکھتے تھے کہ ملاحظہ فرماتے تھے۔ یسوق اصحابہ، آپ اپنے صحابہ کو سامنے رکھتے، کیا مطلب جب محفل ہوتی یا نبی پاک علیہ السلام چلتے تو آپ صحابہ کو سامنے چلنے کا حکم دیتے۔ وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ، جو بھی آپ سے ملاقات کرتا آپ سلام میں پہل کرتے۔ تو سلام میں پہل کرنا یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت کا خصوصی ایک اہم ترین پہلو ہے۔ ہر پہلو اہم ہے، لیکن موجودہ معاشرے میں جو ماحول ہو گیا ہے کہ لوگ سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ درس دیا ہے کہ سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ قلت،
حضرت سیدنا حسن بن علی، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہند بن ابی حالہ سے کہا کہ صرف لی منطق ہو، آپ میرے لیے بیان کیجئے حضور علیہ السلام کی گفتگو کا انداز۔ قال، تو انہوں نے کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیشہ افکار میں ہوتے تھے۔ فکر یعنی افکار کا ایک سلسلہ ہوتا تھا۔ دائم الفکر، ہمیشہ آپ سوچ میں ہوتے تھے۔ لیست لہ راحہ، حضور علیہ السلام زیادہ آرام نہیں فرماتے تھے۔ ولا یتکلم، یعنی کیا مطلب؟ فکر یا غم سے مراد اپنا پرسنل یا ذاتی غم وہ مراد نہیں، بلکہ امت کی نجات اور انسانیت کو نجات دلانے کی جو فکر دی، لوگوں کی اصلاح کی جو فکر دی، گنہگاروں کو نیک بنانے کی جو فکر آپ کو لاحق ہوتی تھی، یہ اس میں آپ سوچ میں ہوتے تھے۔ ولا یتکلم فی غیر حاجہ، بغیر ضرورت، بے ضرورت آپ کلام نہیں فرماتے، جب ضرورت ہوتی تو ہی کلام فرماتے تھے۔ تو یہ بہت اہم پہلو ہے۔ آج کا معاشرہ یہ ہو گیا کہ ضرورت ہو یا نہ ہو لوگ بولنا شروع کر دیتے۔ طویل السکوت، بہت زیادہ خاموش رہتے تھے۔ تو خاموشی بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور بولنا یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ جہاں ضرورت ہو تو وہاں پر کلام کرنا چاہیے، جتنی ضرورت ہو تو اتنا کلام کرنا چاہیے، اور جہاں پر ضرورت نہ ہو تو وہاں پر خاموش رہنا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر سنت سمجھ کر اگر کوئی خاموش رہے گا بیکار گفتگو سے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ یفتتح الکلام ویختمہ باشداق ویتکلم بجوامع الکلم، اور نبی پاک علیہ السلام جامع گفتگو فرماتے تھے، یعنی جوامع الکلم سے مراد وہ الفاظ کے الفاظ مختصر ہو، معانی زیادہ ہو، جملے مختصر ہوتے ہیں، الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن معانی کے سمندر اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر غور و فکر کریں اور اس کی شرح کرنا چاہیں تو کئی کتابوں کی لسٹ اور کئی کتابیں تیار ہو جاتی ہیں۔ فصلاً، ایک ایک لفظ واضح طور پر سمجھ میں آتا، ایک ایک لفظ کھلے طور پر سمجھ میں آتا۔ لا فضول فیہ، اس میں کوئی بیکار بات نہیں ہوتی تھی۔ ولا تقصیرہ، کوئی بات کم بھی نہیں ہوتی تھی، یعنی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اس کے معنی کیا ہے۔ دمیثن، نہایت نرم اخلاق والے تھے۔ لیس بالجافی، آپ کے مزاج میں جفا نہیں تھا بلکہ وفا تھا۔ جفا یعنی مزاج کی سختی، سختی نہیں تھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں، کوئی سختی نہیں تھی، نہ آپ کی گفتگو میں، نہ آپ کے رویے میں، نہ آپ کے انداز میں، نہ آپ کی گفتار میں، نہ آپ کے کردار میں۔ نبی پاک علیہ السلام کی پوری مکمل زندگی میں، حیات طیبہ میں کہیں بھی شدت کا معاملہ آپ نہیں فرمایا، سختی کا معاملہ نہیں فرمایا۔ گفتگو بھی کرتے تو نرم گفتگو فرماتے، ایسی گفتگو فرماتے کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو، اس کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ تو بہت ہی جامع سیرت ہے حضور۔ اگر اس پہلو کو آج لوگ اختیار کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی جھگڑے، کئی مسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آدمی کا جب لہجہ سخت ہوتا ہے تو اس کے دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی کا جب انداز سخت ہوتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے نفرتوں کی جڑوں کو آپ نے ختم کر دیا۔ آپ فرمائیں کہ حسن اخلاق، گفتگو بھی نرم ہو، انداز بھی نرم ہو۔ جس شخص کی گفتگو نرم ہو، انداز نرم ہو، اس کی زندگی میں اگر نرمی ہو تو لوگ اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لوگ اس کے قریب ہوں گے، محبت کا ماحول پیدا ہوگا، جھگڑے نہیں ہوں گے، اختلافات نہیں ہوں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ لیس بالجافی ولا المہین، نبی پاک علیہ السلام سخت مزاج نہیں تھے، ولا المہین، اور نہ آپ کسی کی حقارت فرماتے تھے، کسی کی تحقیر، کسی کی توہین نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جامع پہلو ہے۔
ویسے ہر پہلو مکمل پوری سیرت جامع ہے، لیکن خاص طور پر آج دنیا میں لوگوں میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، آج لوگوں میں جو دشمنیاں ہو رہی ہیں، آج خاندانوں میں، قبیلوں میں، لوگوں میں اور معاشرے میں، سوسائٹی میں جو لوگ ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کی تحقیر کر رہے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ کسی کی توہین نہ کی جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ يعظم النعمة وإن دقت لا يذم شيئا لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا يقام لغضبه ولا يقاوم لغضبه إذا تعرض للحق ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نعمتوں کی قدردانی فرماتے تھے۔ وَإِن دقت، اگرچہ کہ نعمت چھوٹی ہو، یعنی چھوٹی سی نعمت بھی اگر دی جائے تو آپ اس کو چھوٹی یا معمولی نہیں سمجھتے تھے، اس کو عظیم سمجھتے تھے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر کس طرح کرنا چاہیے، اس کا پیغام آپ نے امت کو عطا فرمایا۔ امت کے نام آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی تمام نعمتوں کی قدر کرو۔ نعمت چاہے چھوٹی سی چھوٹی بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے، اللہ کی ہر عطا کو عظیم سمجھے اور اس کی قدردانی کرے، اس کا شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اور مزید نعمتیں عطا کرے گا۔ یعظم النعمہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نعمتوں کی قدردانی فرماتے تھے، نعمت کو عظیم سمجھتے تھے۔ وَإِن دقت، اگرچہ کہ وہ چھوٹی ہو، لا يذم شيئا، کسی چیز کی آپ مذمت نہیں فرماتے۔ لم یکن یذم ذواقا، کسی ذوق کوئی چیز اگر کھاتے تناول فرماتے تو آپ اس کی برائی نہیں کرتے تھے، جیسا عموماً لوگوں کے مزاج میں ہوتا ہے، بعض لوگوں کی، کہ کوئی چیز اگر سمجھ میں نہ آئے یا کوئی چیز اگر ان کو یعنی مناسب نہیں دکھ رہی ہے یا نہیں کھائی جا رہی ہے تو لوگ اس کی برائی بیان کرتے ہیں، کھانے کو خراب کہتے ہیں یا سالن کو خراب کہتے ہیں یا کسی چیز کو۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ کھانا ہو یا پانی ہو یا سالن ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اللہ کی جو نعمت ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، تو اس کی برائی بیان نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَلَا يُقَامُ لِغَضَبِهِ إِذَا تُعَرِّضَ لِلْحَقِّ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاج مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی پاک جب کوئی شخص حق سے ٹکرانے کی کوشش کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ جاتے، غصے میں آ جاتے، تو اس وقت حضور کے غصے کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس اللہ کے حق کے لیے آپ بدلہ لیتے، یعنی آپ کا غصہ حق کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا۔ ولا یغضب لنفسہ، آپ اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے آپ کبھی غصے کا اظہار نہیں فرماتے۔ ولا ینتصر اللہ، اپنی ذات کے لیے آپ بدلہ نہیں لیتے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی ذات کے لیے غضبناک ہو جاتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بدلہ لیتے ہیں، ذاتی خصومت۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اخلاق کریمہ پورے لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ حق کے لیے غصے کا اظہار کرنا چاہیے، ناحق اپنی ذات کے لیے غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اذا اشار بکفہ کلیہا، یعنی جب آپ اشارہ فرماتے ہیں تو آپ اپنے مکمل پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے، کسی چیز کی طرف اگر اشارہ کرنا ہوتا۔ وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بِهَا وَإِذَا غَضِبَ، جب آپ غضبناک ہوتے، غصے میں آتے تو أَعْرَضَ، تو اپنا چہرے انور پھیر لیتے، جس شخص سے آپ ناراض ہو جاتے۔ وَإِذَا فَرِحَ،
اور جب آپ خوش ہوتے خوشی کی حالت میں اگر ہوتے ہیں غض طرفہ تو اپنی نگاہوں کو آپ جھکا لیتے ہیں. جلو ضحکہ التبسم، اور آپ کا اکثر ہنسنا یعنی کس انداز میں ہوتا؟ مسکراہٹ کے انداز میں ہوتا، چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے. ان ویفتر عن مثل حب الغمام، اور نبی پاک اور آپ یعنی آپ کی مسکراہٹ ظاہر ہوتی کیسے؟ مسکراہٹ کو آپ ظاہر فرماتے، یعنی جب آپ مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک گویا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہو رہا ہے، یعنی وہ چمک ہوتی، وہ دمک ہوتی، اور خوشبو کی وہ مہک ہوتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ تبسم مصطفیٰ بھی بے مثال ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ابتسام مسکرانا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. جو اس نیت سے مسکرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس مسکراہٹ پر بھی ثواب عنایت فرمائے گا. قال الحسن فقدمتها عن الحسين بن علي زمان ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله ولم يدع منه شيئا. قال الحسين، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا عن دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں جب داخل ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کیا ہوتے اس کے بارے میں نے پوچھا. ومخرجہ فقال كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك فكان اذا اوى الى منزله، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے کاشانہ مبارکہ اپنے دولت کدے پر آپ تشریف لے جاتے تو جزاء دخولہ ثلاثۃ اجزاء، جب داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنے وقت کو 3 حصوں میں آپ تقسیم فرماتے ہیں. جزءاً للہ، ایک حصہ اپنے وقت کا اللہ کے لیے آپ وقف فرماتے تھے، یعنی باہر بھی اللہ ہی کی آپ عبادت فرماتے، گھر میں آنے کے بعد بھی آپ گھر کے جو یعنی وقت ہے، جو ٹائمنگ وغیرہ ہے، گھر میں جو آپ کے رہنے کا جو وقت ہے اس میں بھی آپ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے نوافل کے لیے آپ مختص فرماتے. وجزءاً لأہلی، اور ایک حصہ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے آپ مختص فرماتے. وجزءاً لنفسی، اور ایک حصہ وقت کا آپ مقرر فرماتے اپنی ذات کے لیے. ثم جزأ جزءہ بینہ وبین الناس، اپنے لیے پرسنل اپنے لیے جو آپ وقت متعین فرماتے پھر اس کے بھی آپ حصے فرماتے، اس کو آپ تقسیم فرماتے اپنے درمیان اور لوگوں کے درمیان، اس میں بھی 2 حصے کرتے. فیرد ذلک علی العامہ، بس آپ اس کو لوٹا دیتے، وقف کر دیتے آپ عام لوگوں پر بالخاصتی، خاص لوگوں پر. ولا یدخر عنہ شیئا، ان سے کوئی چیز الگ اپنے لیے آپ محفوظ نہیں کرتے، یعنی جو جو نعمتیں اللہ آپ کو عطا فرمایا، ظاہری ہو یا باطنی ہو، مادی ہو یا معنوی ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سخاوت کے سمندر اور دریا کو ہمیشہ آپ جاری و ساری رکھتے ہیں. فکان من سیرتہ فی جزء الامت ایثار اہل الفضل باذنہ وقسمتہ علی قدر فضلہم فی الدین، منہم ذو الحاجہ ومنہم ذو الحاجتین ومنہم ذو الحوائج فیتشاغل بہم ویشغلہم فیما یصلحہم والأمة من مسألته عنهم وأخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غیرہ
اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ فکانہ من سیرتی، بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے ایک بات یہ بھی ہے، فی جزء الامہ، امت کے حصے میں، امت کے لیے جو آپ نے وقت کو مقرر فرمایا تھا، ایثار اہل الفضل، یعنی جو فضل والے ہیں ان کو آپ ترجیح دیتے تھے، باذنہ ہی، اپنی اجازت سے، وقسمتہ، اور آپ اس کو تقسیم فرماتے اعلیٰ قدری فضلہم، ان کی فضیلت کے مطابق، فی الدین، دین میں، منہم، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کوئی شخص آتا تو آپ اس کی دینداری کے اعتبار سے اس کو آپ درجہ عطا فرماتے تھے، یعنی اپنی محفل میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، لوگوں کے جو مراتب ہیں اس کا آپ خیال فرماتے ہیں۔ پھر بتا رہے ہیں کہ ان کی ضروریات کا بھی آپ خیال فرماتے ہیں۔ منہم ذو الحاجہ، ان میں سے جو ایک حاجت والا ہے، ان میں سے بعض دو حاجتیں والے تھے، اس میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو کئی جن کی ضروریات ہوتی ہیں، فیتشاغل بہم، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ جس کے زیادہ ضروریات ہے پہلے آپ اس کو ترجیح دیتے، جو زیادہ ضرورت مند ہے پہلے اس کی ضرورت کو آپ مکمل فرماتے۔ وہ یقول، اور آپ فرماتے، لیبلغ الشاہد، اور امت کی اصلاح میں آپ مصروف ہو جاتے، ویشغلہم، اور آپ ان کو مصروف کر دیتے ہیں ان چیزوں میں جو ان کو درستگی عطا کرنے والی ہیں، اور والامہ من مسئلتہ عنہم واخبارہم بالذی ینبغی لہم، ویقول، اور آپ فرماتے، لیبلغ الشاہد منکم الغائبہ، یعنی جو بھی حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور ان کو یہ حکم دیتے اور فرماتے کہ تم میں سے جو حاضر ہیں، یہاں موجود ہیں، وہ غائب تک میری بات کو پہنچا دیں، یعنی جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس محفل میں جو صاحب آتے، چاہے وہ ایک گھنٹے کے لیے ہو یا 2 گھنٹے کے لیے ہو یا جتنے بھی دن کے لیے ہو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرا یہ پیغام، میرے یہ تعلیمات، میرے یہ احادیث، میری یہ سیرت کا پیغام، میرے یہ امن کا پیغام، یہ میری محبت کا پیغام، انسانیت کا پیغام تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ وَأَبْلِغُونِی، اور تم میرے پاس پہنچا دو اس شخص کی حاجت کو بھی جو اپنی حاجت مجھ تک پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا در دولت حاجت مندوں کا مرکز بنا ہوا ہوتا تھا، آج بھی بنا ہوا ہے۔ روضہ اطہر سے ساری کائنات فیض یاب ہو رہی ہے، منبع اور مرکز اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کی ذات کو اور آپ کی بارگاہ کو اللہ تعالیٰ کائنات کا مرکز بنا دیا۔ ضرورت مند اور محتاج لوگ آج بھی وہاں جا رہے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو عطا فرما رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ یہ دولت قدے پر حاضر ہوتے، تو ان سے یہ فرماتے کہ جو لوگ مجھ تک نہیں پہنچا، اپنی ضرورت، اپنی درخواست مجھ تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، اگر تم ان کی بات مجھ تک پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دو۔ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ، پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بادشاہ تک، حاکم تک ان لوگوں کی حاجت کو، ضرورت کو، درخواست کو پہنچائے گا جو اپنی درخواست کو وہاں تک پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدموں کو اللہ تعالیٰ پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا، یعنی اس کے پیر نہیں پھسلیں گے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ضرورت مندوں کی تم ضرورت کو پورا کرو، پریشان حال لوگوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، یسیروں کی مدد کرو، مظلوموں کی مدد کرو، مجبوروں کی مدد کرو، لاچاروں کی مدد کرو، بیماروں کی مدد کرو۔ اور اللہ نے اگر تم کو یہ مقام اور یہ عہدہ عطا کیا ہے، یا ایسی صلاحیت اللہ آپ کو عطا کیا ہے، ایسا رسوخ عطا کیا ہے کہ اپنے وقت کے حاکم کے پاس تم پہنچ سکتے ہو، تو تم اس کے ذریعے سے جو لوگ وہاں تک، بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے، حاکم تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی درخواستوں کو وہاں تک پہنچاؤ اور ان کا کام بناؤ، تو اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن رسوائی سے بچا لے گا، پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ تو یہ بہت بڑا اہم پیغام ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں منصب عطا کیا ہے، عہدہ دیا ہے، اللہ نے
عوامی خدمت کا کسی کو موقع دیا ہے اور حکومتوں میں جس کو اللہ تعالیٰ مقام عطا کیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آج بھی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے کہ انسانیت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات، اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ یقیناً آپ نے اس کا حق ادا فرمایا۔ اب امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کہ اس سنت مبارکہ پر عمل کریں کہ اللہ نے اگر دنیا میں جو چیزیں جو نعمتیں جس کسی کو اللہ نے عطا کی ہے، وہ اس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہی انسانیت اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اسلام یہی پیغام دے رہا ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرو، تم دوسروں کے کام آؤ۔ تو یعنی اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان امن میں رہے، عافیت میں رہے، سلامتی کے ساتھ رہے، کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسلام کا یہ مقصد ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاؤ، مجبور اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرو، مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد کرو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی، سیرت کا اگر ہم خلاصہ سمجھنا چاہیں تو یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور انسانیت اور مخلوق کی تم خدمت کرو۔ یہی اللہ کے رسول نے ہم کو پیغام دیا ہے۔ انسانیت میں چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کی تم خدمت کرو، ہر ایک کی تم مدد کرو، ہر ایک کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ جو بھی انسان پریشان حال ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تم اگر اس کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو برابر کرو۔ اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے لیکن مدد کرا سکتے ہو کسی کے ذریعے سے، تو لوگوں کی مدد کے لیے ذریعہ بننا بھی نجات اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ بہت ہی نبی پاک علیہ السلام کی پیارے تعلیمات ہیں۔ یہ تعلیمات، پیاری تعلیمات، سنتوں کو اگر ہم دیکھیں تو یقیناً آج پوری دنیا میں امن قائم ہوگا اگر اس پر عمل کیا جائے۔ قال فی حدیث سفیان بن عیینۃ وکیع يدخلون روادا ولا يتفرقون الا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني فقهاء۔ قلت فأخبرني عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرقهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويصوب ويقبح القبيح ويهونه ويوهنه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوز إلى غيره الذين يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة۔ سفیان بن وکیع کی حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ یدخلون، لوگ داخل ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس، رواد یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ داخل ہوتے ہیں پیاسے بن کر، اور حضور کی محفل سے جب جاتے تو سیراب ہو کر جاتے۔ ظاہری باطنی تمام تشنگیوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی سخاوت کے سمندر سے آپ تمام تشنگیوں کو آپ ختم فرماتے، بجھا دیتے، تمام پیاسوں کو آپ سیراب فرماتے۔ وَيَخْرُجُونَ، اور وہ نکلتے حضور کی بارگاہ سے أَدِلَّةً، رہنما بن کر، یعنی علم حاصل کر کے جاتے، علم کی تشنگی لے کر آئے تھے حضور علیہ السلام، اپنی بارگاہ کے علم کا پیالہ
آپ ان کو پلا کر ان کو سیراب فرماتے، ان کی پیاس کو بجھا دیتے۔ قل تو میں نے کہا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے، خبر دیجیے عن مخرج، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے باہر جب تشریف لے جاتے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو گھریلو زندگی یعنی عائلی جو زندگی ہے، منزلی یعنی گھریلو زندگی، گھر میں آپ کے جو معاملات ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ گھر میں آپ وہاں پر بھی اللہ کی عبادت فرماتے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی ایک وقت مقرر فرماتے ہیں، پھر اپنے لیے بھی پرسنل ایک وقت کا ایک حصہ مقرر فرماتے ہیں، اس میں آپ دوسروں کو بھی وقت دیتے۔ پھر بتا رہے ہیں گھر کے باہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا تھا، آپ کے معاملات۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارکہ کو بند رکھتے ہیں، یعنی بات زیادہ نہیں کرتے، بہت کم، ہاں وہی بات کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، بیکار گفتگو سے آپ اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آج پوری انسانیت کے نام یہی ہے کہ بیکار گفتگو سے بچا جائے، بیکار گفتگو نہ کی جائے۔ یعنی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار گفتگو کی مذمت فرمائی ہے، اور جو لوگ بیکار گفتگو سے بچتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بشارت دی، والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب لوگ وہ ہیں ایمان والے جو بیکار چیزوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بیکار چیز۔ وَيُؤَلِّفُهُمْ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے دلوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیتے، یعنی دلوں کو جوڑنے والی بات کرتے، توڑنے والی بات نہیں، محبت پیدا کرنے والی بات کرتے تھے، آپ دلوں کو جوڑتے تھے، دشمنوں کو آپ دوست بناتے تھے۔ یعنی اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ قبیلے جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دوست بنا دیا، جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہا کرتے تھے، جو ایک دوسرے سے سختی سے شدت کے ساتھ نفرت کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اسلام میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام انسانیت کا نام ہے، اسلام دوستی کا نام ہے۔ یعنی اسلام نفرت کو پسند نہیں کرتا، اسلام دشمنی کو پسند نہیں کرتا، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے ساتھ حسن سلوک کریں، ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، یہ اسلام ہے۔ وَلَا يُفَرِّقُهُمْ، اور آپ ان کو الگ الگ نہیں کرتے، یعنی ٹکڑوں میں آپ کئی خانوں میں ان کو تقسیم نہیں کرتے۔ تو اسلام وحدت کا نام ہے، اسلام اتحاد کا نام ہے، یعنی تمام مسلمانوں کو آپسی جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے، اسلام اور کلمے کی بنیاد پر متحد ہونا چاہیے، اور اسلام کا جو امن کا پیغام ہے، محبت کا جو پیغام ہے، انسانیت کا جو پیغام ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق حسنہ کا آپ نے پیغام دیا کہ تم ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ یکرم کریم کل قوم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر قوم، ہر قبیلے کا جو سردار ہوتا، معزز شریف آدمی ہوتا، اس کا احترام کرتے، یعنی کوئی شخص کسی قبیلے میں بڑا مانا جاتا ہے، یا کوئی شخص کسی ملک میں یا کسی علاقے میں کوئی معزز ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، لوگوں کی نظر میں وہ معزز ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو عزت دے کر آپ بات کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا مختلف لوگ جو الگ الگ قوموں کے یا الگ الگ شہروں کے یا ملکوں کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، کسی کی بے عزتی یا توہین نہیں کرنی چاہیے۔
وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبیلے کا جو سردار ہوتا، قبیلے میں جو شخص معزز ہوتا، آپ اس کو والی نگران کار بنا دیتے، آپ گورنر مقرر فرماتے تھے ان پر۔ یہ حکمت کی بات ہے کہ جو ذی اثر آدمی ہو اس کو اسی علاقے کا بڑا بنایا جائے۔ وَيَحْذَرُ النَّاسِ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ، لوگوں سے آپ محتاط رہتے تھے، یعنی لوگوں سے گھل مل کر بھی رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ خلاف شرع کوئی بات نہیں بولتے تھے۔ وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، اور اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو آپ تلاش کرتے تھے۔ اگر کوئی صحابی کئی دنوں تک ملاقات نہ کرے تو آپ ان کی خبر گیری کرتے تھے، یعنی ان کے حالات کیا ہیں، کیا طبیعت تو خراب نہیں ہوگی، ان کی کیا معاملہ ہے، کچھ مسائل کا شکار تو نہیں ہوں گے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے یا کام کرنے والے اگر کئی دنوں تک غیر حاضر رہیں، ملاقات نہ ہو، تو ان کا حال دریافت کرنا چاہیے، چاہے بھائی ہو یا خاندان ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، جو روز ملنے جلنے والے جو لوگ ہیں، دوست و احباب ہو یا اہل خاندان ہو، اگر کثرت سے ملاقات کرنے والے لوگ اگر نہ ملیں تو چاہیے کہ ان سے رابطہ کریں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اگر وہ پریشان حال ہو تو ان کی مدد کریں۔ یہ اخلاق کا بہت اہم ترین پہلو ہے۔ یہی نہیں کہ سامنے ہے تو پوچھ رہے ہیں، غائب ہو گیا تو اس کے بارے میں فکر بھی نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا۔ اخلاص کا پیغام دیا ہے، دوستی ہو اخلاص کی بنیاد، انسانیت کا آپ نے پیغام دیا ہے کہ کوئی شخص اپنے ساتھ کام کرنے والا ہے، اگر غیر حاضر ہو رہا ہے، زیادہ ڈمے مار رہا ہے، تو اس کے بارے میں معلومات کرنا چاہیے کہ بھئی کیا ہو گیا، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے، کہیں وہ پریشان حال تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اگر ہم دیکھیں تو انسانیت سے محبت کا نام حضور کی سیرت ہے۔ حضور کی سیرت میں ہر جگہ یہی چیز ملیں گے کہ ہر مخلوق کی بھلائی، ہر ایک کی خیر خواہی کرنا، یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام۔ کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے اس کو غلطی سے روکنا، گناہوں سے روکنا، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ کوئی اگر جاہل ہے، علم سے واقف نہیں ہے، اس کو علم عطا کرنا، یہ بھی کیا ہے، خیر خواہی ہے۔ کوئی پریشان حال، غریب، لاچار اور مجبور ہیں تو اس کو مال و دولت دینا، یہ بھی کیا ہے، خیر خواہی۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بے مثال سیرت ہے۔ وَيَسْأَلُ النَّاسَ، اور لوگوں سے آپ پوچھتے تھے ان چیزوں کے بارے میں جس میں جو لوگوں کے اندر ہے جو چیزیں۔ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ، اور اچھی چیز کو آپ اچھا کہتے تھے اور بری چیز کو آپ برا کہتے تھے اور اس کو کمزور قرار دیتے تھے۔ یعنی معاشرے میں، سوسائٹی میں خوبیوں کو، اچھائی کو، نیکی کو پرموٹ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ کوئی شخص اچھا کام کریں تو اس کی ہمت افزائی کرنا چاہیے، بھئی اچھا کام کریں آپ، اس کو یعنی ہمت افزائی کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی گناہ کرے، برا کام کریں تو اس کو اس برائی سے روکنا چاہیے۔ یعنی آپ نے ظلم کی مذمت کی، اگر کوئی شخص کسی پر ناحق ظلم کر رہا ہے تو آپ نے کہا کہ انتہائی بدترین عمل ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی شخص انصاف کر رہا ہے، حسن سلوک کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کا ساتھ دے رہا ہے تو آپ نے اس کی تعریف فرمائی۔ معتدل الامر، تمام معاملات میں آپ معتدل تھے، غیر مختلف، اختلاف نہیں کرتے تھے۔ لا یغفل مخافۃ ان یغفل او یمل، لکل حال عندہ عتاد، ہر حال کے لیے، ہر ایک کیفیت کے لیے آپ کے پاس ایک مناسب ماحول تھا، یعنی کس وقت کیا بات کرنی چاہیے اس کے لیے آپ ماحول دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر آپ واعظ فرما دیتے۔ لا یقصر عن الحق، حق کے بارے میں آپ کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے اور حق سے آگے نہیں بڑھتے تھے، حق جہاں ہے بس وہیں آپ موجود ہوتے تھے۔ یہاں ایک اہم ترین مضمون مکمل ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ ایک بات پر ہم انشاءاللہ ایک مضمون کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد نیا مضمون اگلی نشست میں ہم بیان کریں۔ بتا رہے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریب بیٹھتے وہ تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہوتے تھے، افضل ہوتے تھے حضور کے پاس۔ اعم، ان میں سب سے زیادہ عام ہوتے تھے وہ لوگ،
نصیحتاً خیر خواہی کے اعتبار سے، وَأَعْظَمُهُمْ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس درجے کے اعتبار سے بلند اور مقام والے ہوتے تھے، احسنُهُمْ، اور ان میں سب سے زیادہ اچھے ہوتے تھے خیر خواہی کے اعتبار سے، غم خواری کے اعتبار سے۔ اب یہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارکہ، آپ کی محفل کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔